السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی اتحاد کے سیاسی فیصلے اور ان فیصلوں کا اثرات اور ان فیصلوں سے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں اور آگے چل کے یہ جمہوریت کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، آگے چل کے یہ عوام اور ملک کے جو کمیونیکیشن ہے اس کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے کتنی جو ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہیں، اس کا اندازہ اس وقت لگانا بہت مشکل ہے۔ لیکن حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ واضح نشانیاں جو ہے اس کی نظر آ رہی ہیں، اور اس میں اس وقت جو سیاسی اتحاد کے اقدامات ہیں، ان کے جو سیاسی فیصلے ہیں، ان کے اپنے جو اتحادی ہیں اور ان کے جو لائک مائنڈڈ سیاستدان ہیں، وہ بھی موجودہ حکومت کے جو فیصلے ہیں، موجودہ حکومت کے جو کارنامے ہیں، جو اس وقت جمہوریت کو لے کے حکومت فیصلے کر رہی ہے اور سیاسی بنیادوں پر یہ فیصلے ہیں، تو ان فیصلوں سے جو بحران پیدا ہوں گے، اس حوالے سے اپنے تاثرات، اپنے خدشات کا اظہار ان کے اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان جو سابقہ پی ڈی ایم کا سربراہ اور موجودہ سیاسی اتحاد کے خیر خواہ، اور ان کے ساتھ ہر معاملے پر چلنے والے، اور ان کے ساتھ ہر معاملے پر وقتی طور پر مولانا فضل الرحمان جو ہے اپنے موقف کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں۔ وقتی طور پر مولانا فضل الرحمان اختلافات کے تاثرات دیتے ہیں، لیکن آخر میں جا کے مولانا فضل الرحمان موجودہ سیاسی قیادت اور موجودہ سیاسی اتحاد اور موجودہ حکومت کے فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم کیا گیا، اور جو 26ویں آئینی ترمیم میں شکیں ہم نے نکالی تھی، حکومت دھڑا دھڑ جو ہے اس وقت قانون سازیاں کر رہی ہے، اور جو شکیں ہم نکال چکے ہیں اس آئینی ترمیم میں، دوبارہ قانون میں ترمیم کر کے دوبارہ جو ہے قانون سازی کے ذریعے انہی اقدامات کو حکومت اٹھا رہی ہے اور انہی فیصلوں کی اطلاق کر رہی ہے، تو اس کے نقصانات کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو بھی اپنے ناراضگی کا جو ہے اظہار کر چکے ہیں کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے ان فیصلوں پر ہمیں جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ہم جو حکومت فیصلے کر رہی ہے ان سے خوش نہیں ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ ایک تو اس وقت جو اقتدار کے اندر سیاسی اتحاد بیٹھی ہے اور جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک کنفیوژن جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ حکومت کے اندر بھی کنفیوژن پایا جا رہا ہے، اور جو ان کی اتحادی ہیں ان کے اندر بھی کنفیوژن پایا جا رہا ہے کہ معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اور اپنے سیاسی بیانیے کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اور کس طرح جو ہے حالات کو اپنے طرف لے کر آنا ہے اور سیاسی معاملات کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس وقت تمام سیاسی اتحاد کے فیصلوں میں، تمام سیاسی اتحاد کے جو اس وقت سیاسی جو تاثرات ہیں ان میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب بے بس نظر آ رہے ہیں، اور جو فیصلے اس وقت ملک کے اندر ہو رہے ہیں ان فیصلوں میں ایک تو جو جمہوری عنصر ہے وہ بالکل موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ موجودہ سیاسی اتحاد کے جو فیصلے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے، اور بس سب کچھ ہوا جا رہا ہے اور سب کچھ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور اس میں موجودہ جو سیاسی اتحاد ہے، موجودہ جو حکومت ہے، ان کا بہت کم رول اور بہت کم کردار نظر آ رہا ہے۔ تو اسی لیے اس وقت ایم کیو ایم جو ایک اہم سیاسی اتحاد ہے ان کے بیچ بھی جو ہے اس وقت حالات خراب نظر آ رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی ایک نیا جو سیاسی بحران ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور ایم کیو ایم جو کراچی کا ایک مقبول سیاسی جماعت، اور کراچی کے اندر ان کی بہت زیادہ اکثریت تھی، اور کراچی کے جو سٹی جو گورنمنٹ ہے وہ اکثر متحدہ کے پاس ہوتی تھی، اور ان کے اہم جو رہنما ہیں، کارکنان ہیں، وہ ان کا بڑا کردار ہے سیاست میں، لیکن حالیہ الیکشن کے بعد متحدہ کا سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر بھی رول مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور صرف ایک وزارت جو ہے ایم کیو ایم کو ملی ہے، اور اسی وزارت کے بنیاد پر پوری ایم کیو ایم اس وقت کھڑی ہے۔ اور اب ایم کیو ایم کے اندر بھی جو ان کے کارکنان ہیں، جو ان کے جو پرانے جو ورکرز ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں،
ان کے اندر بھی کافی بے چینی پائی جا رہی ہے، اور ان کے جو سیاسی بیانیہ ہیں اور سیاسی جو سوچ ہے، اور ایم کیو ایم کے لیے جو کراچی کے عوام کے اندر ایک مثبت سوچ پائی جا رہی تھی، اب وہ سوچ ایم کیو ایم کے لیے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس وقت لوگوں کی رائے جو ہے ایم کیو ایم کے بارے میں وہ مختلف ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو اسی سیاسی حالات کے تناظر میں اس وقت ڈاکٹر اشرف العباد صاحب کا گورنر آف سندھ اور ایم کیو ایم پاکستان کے بڑے سینئر جو ہے رہنما رہے، اور الطاف حسین کے بہت قریب رہے، وہ بھی اب سیاست میں جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں، اور ان کا کراچی کی سیاست میں بڑا اہم رول ہوگا، خاص کر اس حالات میں جب ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں، ایم کیو ایم کے جو سپورٹرز ہیں اور ایم کیو ایم کے جو ووٹرز ہیں، ان کے اندر اس وقت کنفیوژن پائی جا رہی ہے، اور ان کے اندر اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ مایوسی کی صورتحال ہے، کیونکہ موجودہ سیٹ اپ بھی اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں اور اپنے جو سیاسی بقا کے لیے کافی کمپرومائز رہا، اور موجودہ جو ان کے قیادت ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں نے بھی ان کے سیاست کو کافی نقصان پہنچایا ہے، اور وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے فیصلوں میں مکمل جو ہے وہ بے بس نظر آ رہے تھے، اور مکمل اپنے فیصلوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے فیصلے جو ہے ان کے مرضی اور ان کے منشا کے مطابق نہیں ہو رہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو سیاسی اتحاد اور اس وقت جو پی ڈی ایم اتحاد کے جو سیاسی حالات ہیں، اور اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں، اس تمام حالات کے اندر جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب آگے چل کے جمہوریت یا تو پاکستان کے اندر بالکل ختم ہو جائے گی، یا پھر جمہوریت ایک نئے روپ میں اور ایک نئی رنگ میں جو ہے وہ متعارف ہوگی، اور ایسی جمہوریت متعارف ہوگی کہ شاید جس پر عوامی رائے جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت باقی نہ بچے گی، اور اس میں ووٹ اور اس میں سیاست کی جو مثبت کرداریں ہیں ان کا گنجائش نہیں بچے گا۔ تو اس کے علاوہ جو عدالتی نظام ہے ہمارے ملک میں، اس میں بھی کافی اس وقت بے چینی پائی جا رہی ہے، اور عدالتی فیصلوں میں اس وقت کافی ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کافی ایسے آئینی اور قانونی جو ہے اہم نقطے جو اس وقت ان کے جو ظاہر ہو رہے ہیں فیصلوں سے، ان میں ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی کافی زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے، اور عدلیہ کے اندر بھی جو ہے فیصلوں میں جو ہے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جن فیصلوں کو کسی بھی طرح آئین اور قانون سے متصادم سمجھا جا رہا ہے، اور اس میں خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس وقت دو ڈویژن میں تقسیم ہے، ایک ریگولر جو سپریم کورٹ ہے، اور ایک آئینی جو بینچ بنا ہے وہ، لیکن دونوں جانب سے جو اشارے نظر آ رہے ہیں عدلیہ کے، اس میں بھی یہ بحران جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور عدلیہ کے فیصلے اس بات کی جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کی ایک تو جو ہے کوئی یقینی جو ہے ان کا صورتحال نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان فیصلوں میں حکومت کی منشا اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اندر حکومت کی اثر و رسوخ واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہیں، خاص کر وہ آئینی بینچ کے سامنے لگنے جا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں کا کیس ہے، وہ بھی اسی جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے لگنے جا رہی ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں جو ہے لگے گی، اور اس پر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن مزید اس کی وضاحت کریں تو مخصوص نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملتے ہوئے موجودہ جو آئینی بینچ ہے اور موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اس سے نظر نہیں آ رہی، اور سابقہ جو فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو ابھی تک الیکشن کمیشن اس فیصلے پر جو ہے عمل درآمد نہیں کر سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے ایک تو پارلیمنٹ کی جانب سے جو الیکشن ایکٹ کا جو منظوری ہوا اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے پینڈنگ ہو گیا، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس معاملے پر کنفیوژن کا شکار رہا، اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے جو وضاحتی درخواستیں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی، اور اب تو الیکشن کمیشن نے اس میں اپنا موقف اختیار کیا کہ جو کنفیوژن ہے سب سے پہلے اس کنفیوژن پر سپریم کورٹ فیصلہ کرے یا پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہے، تو اس لیے
اب اس معاملے کو پینڈنگ رکھا گیا، اور جس بینچ کے سامنے مخصوص نشستوں کا کیس لگنے جا رہی ہے، جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے، اس میں نعیم اختر افغان صاحب بھی موجود ہیں۔ تو یہ دو جج صاحبان جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنے رائے، اپنے موقف اور اپنا جو فیصلہ، وہ پہلے اپنے جو ان کا اختلافی نوٹ تھا اس میں انہوں نے واضح کیا، لیکن پھر اسی عدالت کے سامنے اور اسی جسٹس امیر الدین خان صاحب کے سامنے دوبارہ یہی مخصوص نشستوں کا کیس لگے گا۔ تو میرے خیال میں اس کیس کے لگنے سے پہلے اس کا جو فیصلہ ہے وہ واضح ہے۔ تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو امید بالکل نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی امید رکھ رہی ہے تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا سب سے بڑا اہم کیس جو ہے آئینی بینچ میں لگنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جو ان کے سنی اتحاد کونسل کا جو اسٹیٹس ہے اس کے حوالے سے، کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایک پارلیمانی جماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی اسی آئینی بینچ میں ہونا ہے۔ اور اس میں جو آزاد ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو نہ پی ٹی آئی میں ہے اور نہ سنی اتحاد کونسل میں ہے، جو آزاد ابھی تک ہے، آزاد جو ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہونا ہے وہ اسی آئینی بینچ میں ہونا ہے۔ تو یہ تین چار جو اہم فیصلے ہیں جو آئینی بینچ میں ہوں گے، اور اس میں جو فیصلہ ہے اور جو فیصلہ متفقہ طور پر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جو موجودہ بینچ ہے اور جو موجودہ سچویشن ہے، جو اس وقت حکومت کے اقدامات ہیں اور حکومت کی جو کوششیں ہیں، تو ان سے واضح ہے کہ ان تمام جو کیسز ہیں ان پر فیصلہ کیا آ سکتا ہے، اور یہ تمام فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسرے جانب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ متوقع طور پر 190 ملین پاؤنڈ پر بھی سزا ہو سکتی ہے، اور توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس میں بھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے جو بریت کی درخواستیں ہیں وہ مسترد ہو چکی ہیں، اور یہ بھی اب اپنے جو اس کا ٹرائل شروع ہونا ہے اور اس پر جو ہے معاملہ آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ دو اہم کیسز ہیں، ان دونوں کیسز میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف ان کیسز کے حوالے میں اپیل میں جائے گی یا یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو پھر جو ہے اس کیس کا رخ جو ہے اس فیصلوں کا رخ بدل سکتا ہے، اور پھر یہ سزائیں معطل ہو سکتی ہیں۔ لیکن وقتی طور پر عمران خان صاحب کو اس وقت جو حکومت کی کوشش ہے اور اس وقت جو حالات، جو کنڈیشن نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کیسز میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جانب عالمی دباؤ اس وقت جس کے تاثرات مل رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور امریکی کانگریس نے جو خطوط لکھے صدر جو بائیڈن کو، اور امریکی اور برطانوی جو اس وقت اس جو بیانات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے ملٹری کے ٹرائل کے حوالے سے، ایک خبر یہ چلی کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی جو کانگریس ہے ان کی خطوط پر جو ہے یہ کھلی جو پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت قرار دے دیا۔ لیکن بعد میں پھر پاکستانی جو سفارت خانہ ہے انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تردید کی، اور عمران خان صاحب کے لیے جو عالمی جو فورم پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو اس میں اور مداخلت میں بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بھی حالات سیاسی بدل رہے ہیں، اور اب عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی حالات ہیں ان کا بڑا اہم جو رول ہوگا ہمارے سیاسی منظرنامے پر اور ہمارے اگلی جو سیاسی حالات ہیں ان پر، اور عمران خان صاحب کے کیسز پر، اور جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ جو پولیٹیکل جو پالیسیز ہیں ان پر جو ہے کافی فرق پڑے گا، اور نمایاں تبدیلی آئے گا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکی اس کے تبدیلی کے بعد۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو اس وقت احتجاج کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں، اور حکومت کے اتحادی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالف لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کے جانب سے مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ اس وقت جو مخالف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔
تو بہرحال دیکھتے ہیں، 24 تاریخ تک معاملات بڑے اہم ہیں، 24 تاریخ تک حالات بڑے اہم ہیں، اور 24 نومبر سے پہلے پہلے پاکستان کے سیاسی حالات واضح ہو جائیں گے، پاکستان کے سیاسی حالات بدل جائیں گے، اور حالات کس طرف جائیں گے اور سچویشن کیا پیدا ہوگی. اور یہ تو واضح ہے کہ موجودہ حکومت کے حمایتی اور موجودہ حکومت کے اپنے اتحادی بھی موجودہ حالات سے خوش نہیں ہیں. ابھی تک اور آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئے خبروں کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.